اسلام آباد میں پی ٹی آئی کا دھرنا ختم ہونے کے بعد کیجویلٹیز ہوئی ہیں، یہ تو مجھے پتہ ہے ہوئی ہیں، اور رینجرز کے 3 جوان شہید ہوئے ہیں، پوری دنیا کو پتہ ہوئے ہیں۔ ان کے کوئی بچے ہوں گے، ان کی کوئی بیوی ہوگی، ان کے کوئی والدین ہوں گے، تو وہ بیچارے جو ہیں وہ کس کرب کا شکار ہوں گے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جو کارکن مارے گئے ہیں یا جو لوگ مارے گئے ہیں، مارے تو گئے ہیں، وہ کوئی دہشت گرد تو نہیں تھے نا، تو ان کے خاندان پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ اب میرا مقصد صرف میں پولیٹیکل مسائل سے ہٹ کے ایک ویلاگ کرنا چاہ رہا ہوں، اس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ محسن نقوی ایک جرنلسٹ ہے، میں بھی ایک جرنلسٹ ہوں۔ آپ کو پتا کہ جرنلسٹوں کو پہلے یہ خدائی ایک گھمانڈیاں سمجھ لیں، ایک ان کا دماغ خراب ہوتا ہے کہ وہ ہر فن مولا ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ ان کو سب پتہ ہے، وہ تمام کاموں کے ہر فن مولا ہوتا ہے، مشورہ دینا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ اور دیکھیں نا، میں بھی تجزیہ کار بنا ہوا ہوں، آپ اندازہ لگا لیں، اور کل کا کوئی تجزیہ کار جو ہوگا نا اس کے ساتھ سینئر ضرور لکھا ہوگا۔ تو ہم نے 95 میں جرنلزم شروع کی تھی، میرے ساتھ میرے جو کولیگز ہیں، کہیں میں ٹی وی پروگرام میں بیٹھوں تو میں کہتا ہوں، جب وہ سینئر تجزیہ کار لکھتے ہیں تو میں کہتا ہوں یار یہ نہ لکھا کریں، صحافی لکھ دیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ میں صحافی ہوں، میں تو سیکھ رہا ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم موضوع سے ہٹ جائیں گے۔ محسن نقوی ایک جرنلسٹ ہیں، یہ میں مانتا ہوں، بہترین جرنلسٹ ہیں، یہ بھی میں مانتا ہوں، پر وہ بطور پولیٹیشین کامیاب نہیں ہو سکے۔ ان کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اکتوبر کا دھرنا اور کئی دھرنے جو ہیں وہ مس مینجمنٹ ہوئے ان سے، اور رانا ثناء اللہ کے دور میں بانی پی ٹی آئی جب یہ موجودہ آرمی چیف کی تعیناتی کا مسئلہ چل رہا تھا تو بانی پی ٹی آئی خود ایک موب لے کے آئے تھے پنڈی میں، تو رانا ثناء اللہ انہوں نے، آپ کو پتا، بڑی ماریں کھائی ہوئی ہیں، جیلیں کاٹی ہوئی ہیں، اپوزیشن دیکھی ہوئی ہے، اور حکومتیں بھی دیکھی ہیں، وزارتیں بھی چلائی ہیں، وہ سینئر آدمی ہیں۔ انہوں نے بانی پی ٹی آئی کو ناک آؤٹ کر کے واپس بھیجا تھا اس وقت، ٹھیک ہے نا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر چلے محسن نقوی کو مجبوری ہوگی، ساروں کی بہت مجبوری ہے کہ محسن نقوی کو وزیر داخلہ ہونا چاہیے، چلے جی مان لیتے ہیں جناب۔ اب اس میں اپنا نقصان تو نہ کریں سر، اس میں آپ محسن نقوی کے ساتھ کوئی 2 سیانے افسر دے دیں۔ ایک گریڈ 19 کا آپ نے علی ناصر رضوی صاحب کو لگا دیا آئی جی اسلام آباد، اور علی رنداوا جو ہے، محمد علی رنداوا جو ہے کمشنر ہیں۔ اب یہ جو لوگ پی ٹی آئی کے مارے گئے ہیں، میں یہ نہیں بحث کرتا کہ ضرور کے مارے گئے ہیں، اللہ نہ کرے میں جھوٹ بول رہا ہوں، میرے پر غلط اطلاع ہو، نہیں مارے گئے ہوں، پر جو لوگ رینجرز کے شہید ہوئے ہیں اس کا ذمہ دار کوئی تو ہے نا سر۔ یہ مینجمنٹ، یہ گورننس، اس کی ڈسپلن، اس کی پوری پلاننگ کس کی تھی؟ جس کی پلاننگ تھی، پاکستان میں ایک تو بہت برا مسئلہ بن گیا ہوا ہے کہ اب صرف پی ٹی آئی اور نان پی ٹی آئی 2 ہی اوپوننٹ دیکھے جاتے ہیں، مطلب تیسرا نہیں دیکھا جاتا سر۔ جزا اور سزا کا عمل جو ہے وہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو بھی ذمہ دار ہے ان شہادتوں کا یا ان مس مینجمنٹ کا، اس کو ضرور سزا ملنی چاہیے۔ ان 2 افسران کو کوئی رائٹ نہیں ہے، وہ سرکاری ملازم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بھی بڑکے مار رہے تھے میڈیا پہ، اس کے بعد ناک آؤٹ بھی ہو گئے، وہ ڈی پی او اٹک بھی ناک آؤٹ ہو گیا۔ میں نے تو پہلی دفعہ اپنے کیریئر میں، کوئی 25-30 سال کا کیریئر ہے، میں نے پہلی دفعہ ایسے سیاسی افسران دیکھے ہیں جو بیٹھ کے بڑکے مارتے ہیں، ہوتا ان سے کاکھ نہیں ہے۔ یہ وہی علی ناصر رضوی ہیں جنہوں نے قصور میں کسی بچی پہ ریپ کا الزام، بچی پہ ریپ کے ملزم کو پولیس مقابلے میں انکاؤنٹر کر دیا تھا، تو بعد میں وہ کوئی ملزم کوئی اور نکلا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مس مینجمنٹ پہ محسن نقوی اگر آپ کی ریڈ لائن ہے، مجبوری ہے، تو ان کے ساتھ سیانے افسر لگا دیں 2۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ میں اپنے افسر لاواں گا، میں تاڈے نہیں لاواں گا، میرا مطلب یہ کیا لڑائی ہے، یہ کیا چھوٹا پن ہے؟ میرا خیال اس پہ ہمیں شرم آنی چاہیے، اور اس پہ میری پاور کوریڈور سے ریکویسٹ ہے کہ اس پہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، اور جوڈیشل انکوائری میں ان لوگوں کی جو خاندان برباد ہوئے ہیں، ان کے ذمہ دار افراد کو ضرور سزا ملنی چاہیے، بجائے کہ اسے پولیٹیسائز کیا جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔